للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی امام الانبیاء والاولیاء والاتقیاء محمد المصطفى واحمد المجتبى وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ وہ جامع ہوا کرتے تھے۔ انہی جوامع الکلم میں سے رسول پاک علیہ السلام کا ایک یہ ارشاد ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ پاکی نصف ایمان ہے، یعنی اسلام کی ابتدا جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ طہارت سے ہوتی ہے۔ یعنی کوئی شخص کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا تو سب سے پہلی گفتگو جو ہماری اس سے یہ ہوتی ہے کہ جی پاکی اختیار کریں۔ اگر نجس ہے تو اس کو غسل کرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے کلمے کے بعد نماز کا ہوتا ہے۔ تو اسلام طہارت سے شروع ہوتا ہے، اور طہارت میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ پانی کا پاک ہونا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ جس پانی سے ہم وضو اور غسل کر رہے ہیں، جس پانی سے ہم برتن اور کپڑے دھو رہے ہیں، وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ پانی کے اندر 3 وصف ہوتے ہیں، 3 اس کے اندر اوصاف ہوتی ہیں، اس کا رنگ، اس کی بو، اس کا ذائقہ۔ جب یہ چیزیں پاک ہیں تو وہ پانی پاک ہے، اور جب یہ اوصاف اس کے بدل گئے تو پانی پھر ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو پانی جب پاک ہوگا تو وضو بھی صحیح ہوگا، غسل بھی صحیح ہوگا۔ آج مسلمان ان چیزوں سے ناواقف ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، یہ ہماری بیسکس ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہر فرد مسلم کو غسل بھی آنا چاہیے، اس کے فرائض بھی آنے چاہیے، اس کا سنت طریقہ بھی آنا چاہیے۔ غسل ہی کو لے لیجئے، غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ اگر روزہ نہیں ہے تو سب سے پہلا فرض غرارہ کرنا، پاک پانی ایک مرتبہ اپنے منہ میں لے کے غرارہ کرنا، یعنی حلق تک پانی پہنچانا۔ اور اگر روزہ ہے تو غرارہ نہ کریں، صرف کلی کریں اور پانی کو پھینک دیں۔ اور دوسرا فرض اس کے اندر ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا، یعنی ہاتھ میں پانی لے کے ناک کے قریب لے جا کے اس پانی کو ناک میں چڑھائیں، یعنی اس کو ہلکا سا اس طرح کھینچیں تاکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچے، اوپر جا کے ٹچ ہو، پانی آپ کو لگے۔ یہاں تک پانی کا پہنچانا فرض ہے اگر غسل واجب ہے، اور اگر روزہ ہے تو پھر نرم ہڈی تک نہ پہنچائیں۔ ناک کے اندر پانی اس طریقے سے مار کے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی چھنگلی سے اپنی ناک کو صاف کر لیں۔ اور اس بات کا خیال رکھیں ناک کے اندر بعض اوقات غلاظت کی لیئر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پانی اندر کھال تک نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ تو اس صورت کے اندر اگر جنابت کا غسل ہے تو غسل نہیں ہوگا، کیونکہ اندر کی کھال گیلی نہیں ہوئی۔ اور تیسرے نمبر پہ پورے جسم کے اوپر اس طریقے سے پانی بہانا کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے، پورا جسم گیلا ہو جائے۔ اور جسم کے بعض اعضاء ایسے ہیں جہاں تکلفاً پانی پہنچانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کانوں کی جو ظاہری سطح ہے، اس کے اندر پانی کا پہنچانا ضروری ہے، یہاں پہ گیلی انگلی کو پھیرا جائے، پانی مارا جائے۔ ہاتھوں کے درمیان کے اندر پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، انگلیوں کو آپس میں ملائیں تاکہ چلا جائے۔ ایسے ہی اگر کوئی مستورہ ہیں تو ان کو نیل پالش کا ہٹانا ضروری ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی لیئر ہے، جس کی جلد ہے اور جو کھال کے اوپر آ چکی ہے، جیسے کہ آئل پینٹ اگر کسی کے جسم میں لگ گیا، ایلفی لگ گئی یا سمت بونڈ لگ گیا، تو ان تمام چیزوں کی لیئر ہوتی ہے، اور ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی لیئر ہوتی ہے، اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا تو فرض غسل ہرگز ادا نہیں ہوگا ان تمام چیزوں کو ہٹائے بغیر۔ ایسے ہی بعض لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں، مستورات زیورات پہنتی ہیں، ان زیورات کو یا تو اتار لیں یا پانی بہاتے ہوئے اس کو گھما لیں تاکہ اس کے اندر بھی پانی پہنچ جائے۔ تو یہ سب چیزیں ضروریات میں سے۔ تو جب غسل ہوگا تو پاکی ہوگی۔ یہ فرض غسل کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ سنت غسل بھی ہے، اس کو بھی سیکھا جائے۔ غسل میں 5 سنتیں ہیں، اس کے لیے کتابوں کو اٹھائیں، علماء کے پاس حاضر ہوں۔ اب ہر چیز ہم کو یوٹیوب کے اوپر ہی مل جائے
تو اس میں ہماری طلب کیا ہوگی؟ ہم خود چل کے جائیں. علماء کا ادب یہ ہے کہ ان کے پاس چل کے جائیں اور ان سے دین سیکھیں. بے شک آج دین آسان ہو گیا، یوٹیوب اور فیس بک نے بہت ساری چیزیں آسان کر دیں، لیکن یاد رکھیں قدر جب آئے گی جب خود چل کے جائیں گے. قرب قیامت کے زمانے کے اندر علم بہت ہوگا لیکن اس کی قدر نہیں ہوگی، کیونکہ گھر بیٹھے کوئی بیڈ کے اوپر لیٹ کے جو ہے نا اس بیان کو سن رہا ہوگا، اور کوئی چلتی ہوئی گاڑی کے اندر جو ہے نا اس بیان کو سن رہا ہوگا، کوئی بے وضو اور بغیر غسل کے بھی کیا پتہ اس بیان کو سن رہا ہوگا. اب مجھے بتائیں کہاں اس کی قدر آئے گی؟ صحابہ کرام نے دین کے سیکھنے اور پھیلانے کے لیے قربانی دی. محدثین نے ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میل کے سفر کیے، فقہاء نے ایک ایک مسئلے جاننے کے لیے سینکڑوں میل کے سفر کیے. جب جا کے یہ کتابیں ہمارے سامنے تصنیف ہوئیں تو خدا را اپنے اوپر رحم کریں، اپنے سے متعلقہ دین کو سیکھیں. یہ دین ایک امانت ہے، یہ دین ایک نعمت ہے. حلال و حرام کے مسائل کو سیکھیں، جائز ناجائز کے مسائل کو سیکھیں، پاکی ناپاکی کے مسائل کو سیکھیں. مردوں کو چاہیے کہ علماء سے رابطہ کریں، عورتوں کو چاہیے کہ معلمات سے رابطہ کریں اور ان کے سامنے بیٹھ کے اپنے سے متعلقہ دین کے احکامات کو سیکھیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستورات کے لیے ایک انتہائی قیمتی کتاب تصنیف فرمائی بہشت زیور کے نام سے، جو شرعی مسائل کا گویا کہ ایک مختصر انسائکلوپیڈیا ہے. اور ایک عورت کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، حتیٰ کہ گھر گھرستی کی چیزیں بھی، کچن مینجمنٹ کی چیزیں بھی حضرت نے وہاں پہ ذکر کی ہیں. بہت سی بیماریوں کے نسخے اور علاج وہاں پہ ذکر کیے ہیں. ایسی بیش قیمت کتابیں. تو اس قسم کی دینی کتابوں کا ہماری مستورات مطالعہ کریں اور شرعی مسائل کو سیکھیں. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے غسل کے آداب اور غسل کے فرائض ان کو ذکر کیا گیا. انشاءاللہ آئندہ ہم اپنی ویڈیوز کے اندر کوشش کریں گے کہ وضو کا طریقہ، وضو کی سنتیں اور تیمم کا طریقہ، تیمم کے مسائل جو ایک بہت اہم چیپٹر ہے اسلام کے اندر، تیمم، کہ اگر آپ کو کہیں پہ پانی نہیں مل رہا اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان صورتوں کے اندر شریعت ہماری رہنمائی کیسے کرتی ہے. شریعت نے ہم کو تیمم کا طریقہ عطا فرمایا، تیمم کا حکم عطا فرمایا. اب تیمم کن چیزوں سے ہوگا، کن صورتوں میں ہوگا، کیا شرائط ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا طریقہ ہے. تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے ذکر کہیں گے. جو کہا سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک عمل کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.